الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ 31 لقمان ورس نمبر 31. ڈو یو ناٹ سی، یعنی اللہ اس میں بتا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو جہاز ہے وہ کس طرح سے سمندر میں گھومتے ہیں اور اللہ کا رزق لے کے جاتے ہیں. تو اس نے تمہیں ان کی نشانی بتائی اور اس میں سے یہ سب ثبوت ہے اور یہ سب ثابتی ہے جو لوگ دھیرج رکھتے، صبر کرتے اور جو شکر کرتے، قدر کرتے اللہ کی. آج موسٹلی سامان کس سے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ جہاز سے ہی ہوتا ہے نا. شپ میں سب ٹینکر لوڈ کرتے ہیں بڑے بڑے جہاز میں، اور یا ایک دیش سے دوسرے دیش میں پورا ٹرانسفر ہوتا ہے. موسٹلی جو سامان ٹرانسفر ہوتا ہے وہ پلین سے نہیں ہوتا، پورا جہاز سے ہوتا ہے. تو یہ دیکھو اس میں کیا بتایا ہے کہ علم ترا ان الفلکا تجری فی البحر نعمت اللہ ہو، یعنی کہ اللہ کی جو نعمت ہے وہ لے کے جاتے فی البحر نعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، یعنی آیات یعنی یہ سب نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو تم اس کو دیکھو. اگر ہوا نہیں ہوتی تو جہاز وہاں سے وہاں آگے نہیں جا سکتے. تو ہوا بھی بہت ضروری ہے، اور پانی میں جو موج آتی ہے، جو ترنگ آتی ہے، وہ بھی اس کو آگے لے جانے میں ہیلپ فل ہوتی ہے. اور وہ بھی ایک پرٹیکولر لیول سے. اگر جہاز کی ڈیزائن اگر پانی کے حساب سے نہیں کہی تو وہ پانی میں تر نہیں سکتا. تو یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاز بنانے کے ٹائم اس کا جو ایریا ہے وہ کتنا پانی میں ڈوبا رہے گا. اگر وہ ایریا سے اس کا وہ سرکمفرنس سے نہیں بنائیں گے تو کوئی بھی جہاز تم ڈالو گے تو پانی کے اندر ڈوب جائے گا. تو ان کا ویٹ جو پانی کا ڈسپلیسمنٹ ہے اس کے حساب سے ڈیزائن کرتے. وین وائلنٹ ویوز سراؤنڈ ڈیم، یعنی کہ جب ہوا یعنی کہ طوفان آتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے، جہاز میں ہوتے وہ لوگ اللہ کو پکارنے لگتے اپنی ساری دعاؤں کو اسی کی طرف توجہ کر کے. پر جیسے ہی اللہ ان کو بچا لیتا ہے اور اس کو سمندر کے کنارے کی طرف لے کے آ جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھول جاتے اور اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں جس سے اللہ کو وہ عبادت کر رہے تھے، اس کو پکار رہے تھے، اور اس کو دھوکہ دیتے اور ناشکری کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ وہ کیا، جیسے ہی جہاز آ گیا تو بولتے یہ تو میں نے اپنی اسکل کی وجہ سے جہاز کو چلایا اور وہی آ گیا. حالانکہ جب ایسی سچویشن میں ان کو تکلیف ہوتی تھی تو ان کو معلوم تھا کہ وہ اللہ کو پکار رہے تھے. ایسے ہماری لائف میں بھی ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے، جیسے تکلیف سے ہم آسانی مل جاتی ہے تو ہم کیا کرنے لگتے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ آدمی کی وجہ سے ہوا، یہ میرا کانٹیکٹ تھا، اس کو میں نے بتایا تو ہو گیا کام. تو یہ سب کیا ہے، شرک کی باتیں جو ہمیں بہت سنبھل کے یہ چیز کو کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو ہم اللہ کو ہی پکارتے. یہ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اللہ کی تسبیح کرنے لگتے، اللہ کی عبادت شکر کرنے لگتے، اللہ کا ڈے نائٹ اس کو. لیکن جیسے ہی اللہ اس تکلیف کو آسان کرتا ہے ہم سب عبادت کو بھول کے واپس دنیا میں لگ جاتے. یعنی کہ وہ جو سچویشن ہے وہ کبھی بھی واپس اللہ بولتا ہے کہ کیا میرے لیے واپس وہ لانا اتنا وہ نہیں ہے. یہ جو تکلیف آئی واپس اللہ واپس دوسری طرح سے لا سکتا ہے. ہمیں یقین اللہ کے اوپر ہی کرنا چاہیے، اور جب تکلیف ہم سے دور چلی جائے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ یاد کرنا چاہیے جس سے پہلی بار کر رہے تھے، تو وہ اس کا شکر گزار ہوگا اور ہمیں واپس گناہ نہیں کرنا ہے. او پیپل 33 میں تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی بھی فادر یعنی کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی ہیلپ نہیں کر پائے گا اور کوئی بھی بچہ اپنے فادر کی ہیلپ نہیں کر پائے گا. یہ اللہ کا پرومس جو سچا ہے. تو یہ دنیا تمہیں غافل نہیں کر دے، یعنی یہ ڈو ناٹ بی ڈسٹریکٹڈ. اور یہ جو ایلیوژن ہے، یہ جو برہم میں ہے، وہ تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے. تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو وعدہ ہے وہ حق ہے. وعد اللہ الحق کے. کون سا وعدہ؟ کہ جو آخرت میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرنے والا. تم اگر سوچو کہ میں تمہاری ابھی جیسے ہیلپ کرتا ہوں تو آخرت میں تمہاری ہیلپ کروں گا، ایسا نہیں ہونے والا. یا میں سوچوں کہ تم میری ہیلپ کرو گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یخرج والد
ان ولدہ ولا مولودہم، والدین یعنی تمہارے فادر، اور کوئی بھی بچہ بھی اس کے فادر کی ہیلپ نہیں کر سکتا. ان وعد اللہ الحق کے، اور وہ آخرت آنا ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے. تو اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یعنی کہ دنیا تم کو ڈسٹریکٹ نہیں کر پائے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. غرور یعنی ایلیوژن، باللہ یعنی اللہ سے تمہیں بھائی یہ جو دنیا کی چیز ہے وہ تمہیں ڈسٹریکٹ نہ کر پائے. کس سے؟ کہ باللہ، اللہ سے. یہ صرف ایک ٹائپ کا ایلیوژن ہے. اللہ نے یہ جو سب بنایا نا وہ ایکچولی میں ون کائنڈ آف دا ایلیوژن ہے جو ہماری ٹیسٹ کے لیے ہے. باقی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہونے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ ایلیوژن یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کو ہمارا مائنڈ ہی جو چیز کیا کرتا ہے، ایلیوژن کرتا ہے. کوئی چیز ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں جو جادوگر کیا دکھاتا ہے وہ ایلیوژن کرتا ہے نا، پر ہمارا مائنڈ اس کو اس ٹائم میں دیکھ کے کیا بولتا ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، صحیح ہے. تو ایسے ہی یہ دنیا جو ہے وہ ایکچولی میں بھرم ہی ہے. تو یہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کے اس سے ہم کو بھرمت نہ کر پائے، ڈسٹریکٹ نہیں کر پائے، کیونکہ حق ہے وہ اللہ ہے اور اس کے پاس جانا ہے. 34 یہ لاسٹ آیت ہے سورہ 31 کی. وتھ گوڈ یعنی کہ اللہ کے پاس آخرت کا نالج ہے، آخرت کا علم ہے، کب آخرت آنے والی ہے. اور وہی ہے جو آکاش سے پانی برساتا ہے، اور وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی روح نہیں جانتی کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پہ مرنے والا ہے، کون سی زمین پہ. اور اللہ جو ہے وہ علیم خبیر ہے، یعنی ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے، کوگنیزنٹ ہے، اومنی سائنٹ ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے. یہ چیز اللہ بتا رہا ہے. یہ لاسٹ آیت ہے، اس میں اللہ بتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یعنی کہ آخرت کا علم جو دن کا اور ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے. برسات بھی اللہ آکاش میں کرتا ہے اور وہی جانتا ہے ہر ایک چیز. یعنی موت اور زندگی کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی اس کو سب کچھ معلوم. ہم سوچتے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ان کو اس کو معلوم ہی ہے، کیونکہ اس نے ہی ٹائم اور اسپیس بنایا ہے. تو وہ ٹائم کو وہ چینج بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہائر ڈائمینشن میں. کیونکہ ٹائم کے پاس میں ٹائم کیا ہے کہ ٹائم اگر تمہارا ہائر ڈائمینشن میں تم ہو تو تم ٹائم کو کنٹرول کر سکتے ہو. یعنی کہ تمہارا جو ٹائم لائن ہے اس کا تمہارا جو تم ڈیسیجن لے رہے ہو، یعنی کہ جو ہم کوئی چیز سوچتے اور اس کے بعد میں ہم اس کو ڈیسیجن وہ لیتے آپشن، یعنی کہ یہ چوز اچھا چوز کرتے یا برا چوز کرتے. تو جیسے ہی ہم اچھا چیز سے جگہ برا چیز کرتے تو ہماری ٹائم لائن جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. یعنی آگے کیا ہونے والا ہے اور ہمارا جو پاسٹ ہے نا وہ بھی وہ ہم کیا کرنے والے ہیں نا وہ اس سے ہمارا پاسٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آتا، لیکن وہ ٹائم لائن اللہ اس کو چینج کرنے کے لیے قادر ہے. وہ چاہے تو ہر ایک کی میموری میں سے وہ چیز نکال دے گا. ہم کو یہ لگے گا کہ یہ یہی چیز ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو ہر ایک کی میموری میں سے یہ چیز نکال دے. تم کو ہی لگے گا اتنے سالوں سے میں یہاں پہ ہی رہ رہا ہوں. تو اس کے ہاتھ میں ہے فیوچر کو، پاسٹ کو اور پریزنٹ کو کرنا. لیکن وہ کس طرح سے کرے گا کہ ہم جو ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے حساب سے. اگر ہم نے صحیح ڈیسیجن لیا تو ہم جو ڈیسیجن لینے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم نہیں، لیکن اس کی ایفیکٹ کیا ہے ہمارے ساتھ میں آلریڈی چالو اسٹارٹ ہو گئی ہوتی ہے. مان لو کوئی چیز ہمارے ساتھ بری ہو گئی لیکن وہ ہم کوئی برا کام کرنے والے ہوتے، وہ فائنل ہے، وہ ہم نے ڈیسیجن لے لیا ہے تو اس کی ایفیکٹ ابھی سے چالو ہو جاتی ہے. تو باللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ 32 پروسٹریشن السجدہ. پروسٹریشن یعنی سجود، اللہ کو سجدہ کرنا. یہ سورہ کا نام ہے تو اس میں اس کا کوئی ذکر آیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف گاڈ موسٹ گریسیس موسٹ مرسیفل. الف لام میم. یہ تو ہم کو معلوم ہی ہے کہ جو حروف متقاط ہے وہ قرآن کا میتھمیٹیکل میریکلز بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ اتنے سالوں سے یہ جو 3 لیٹر ہے وہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن اسد خلیفہ نے اس کو آ کے جب ایکسپلور کیا تب جا کے اس کا میتھمیٹیکل میریکلز ریویل ہوا.
تنزیل الکتاب لا ریبا فیہا من رب العالمین، دا بک. اور وہ جب بھی لیٹر آتے ہیں نا، ٹوٹل 29 سورہ میں آتا ہے، لیکن 27 ٹائمز وہ لیٹر کے بعد میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ ثابت ہے، یہ پروف ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ بک ہے، وہ کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. تنزیل الکتاب لا ریبا، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے ریویلیشن ہے، جو پورے عالم کا مالک ہے، رب العالمین، یعنی کہ پورے جہانوں کا، جتنی بھی یونیورس ہے، جتنی بھی گیلیکسی ہے، جتنے بھی آسمان ہے، سب کا مالک ہے وہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مالک سے ہم عبادت کریں، اس سے ہم مانگیں. باقی دنیا کی اس نے جو اسباب بنائے ہیں، اس اسباب کے اوپر یقین نہیں کرے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ فائدہ پہنچ جائے گا، یا یہ کر دے گی تو یہ نقصان ہو جائے گا. جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ وہ پورا کنگ آف کنگ ہے. تو ہمیں اس کی طرف رجوع ہونا ہے، اس سے مدد مانگنا ہے، اور اسی کی سوچ ہم کو لانا ہے جب بھی ہم کوئی چیز سوچے. وہ کیا بولتے ہیں تیسری آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ کر دیا، یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ سے اس کو گھڑ لیا ہے. بٹ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے سچ ہے، جو لوگوں کو وارن کرنے، لوگوں کو ایک ساوچیتی، یعنی کہ اس کو ایک خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کو پہلے کوئی خبردار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کہ وہ صحیح راستے کو پالے. اللہ جو ہے اس نے ہی آکاش و دھرتی کو بنایا ہے، اور ہر ایک چیز اس کے بیچ میں اسی نے بنائی ہے 6 دنوں میں، اور بعد میں پوری اتھارٹی اپنے پاس میں لے لی. اور تمہارا اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. ما لکم من دونہ من ولی، یعنی کہ جو تمہارا وارثدار کون ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اور تمہارا کوئی سفارش بھی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ تمہاری کوئی سفارش کر سکے. یعنی کوئی یہ بولتے ہیں نا کہ یہ جو بوری میں کہ یہ مولا ہے، وہ تمہاری اللہ سے سفارش کر دیں گے، تم اس کو، یا کوئی قبر میں پوجا کرتے تو بولتے یہی تمہاری اللہ کے، تم اس سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعا اللہ کے پاس سے پہنچا دیں گے. یہ لوگ ایسا بہانہ ڈھونڈ کے شرک کرتے. تو اللہ اس میں وہ پوری طرح سے کلیئر بتا دیتا ہے، ولا صفین، یعنی کہ تمہاری صفات، یعنی اس کو بولتے ہیں انٹرسیسر، اور جس کو بولتے ہیں کہ سفارش کرنا بولتے ہیں نا ہم، ہندی میں بھی بولتے ہیں سفارش. تو صفیہ یعنی کہ ولا صفیان، کوئی سفارش کرنے والا تمہارا نہیں ہے. یہ عربی الفاظ ہے جو ہندی میں اور اردو میں دونوں میں یوز ہوتا ہے. افلا تتذکرون یعنی یہ لوگ یہ ذکر کے اوپر سوچتے نہیں ہیں کیا؟ یعنی یہ لوگ کیا اتنا بھی عقل نہیں رکھتے کہ یہ سب کچھ آکاش و دھرتی تو اللہ نے بنایا، تو اس نے 6 دنوں میں بنایا سب کچھ، تو اسی نے اس کی اتھارٹی بنائی ہے. تو تم اللہ اس کی عبادت چھوڑ کے کس کی عبادت کر سکتے ہو؟ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. ما لکم من دونہ من ولی، دیکھو کتنا کلیئرلی بتایا، یو ہیو نن beside him as a lord. ما لکم، کوئی نہیں ہے، من دونہ، تمہاری من ولی، یعنی تمہارا جو ولی، تمہارا ساتھی کون ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. کلیئرلی اس میں بتایا. تو بھی لوگ اس کو چھوڑ کے دوسرے کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں. اس میں دیکھو 6 دن میں یہ پورا اللہ نے بنایا ہے، کہا ہے نا all matters are controlled by him from the heaven and earth. اور ہر ایک چیز کنٹرول کون کرتا ہے؟ ساری چیزیں، یعنی کہ کوئی چیز بھی اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، روح کوئی مرتا ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے، واپس کوئی روح آتی ہے جو نیا پیدا ہوتا ہے. تو ساری میٹر کون کنٹرول کرتا ہے؟ بارش کتنا آئے گا، کتنا اوپر جائے گا، کتنا گریویٹی ہے، کتنا ہر ایک چیز کو ہولڈ کتنے حساب سے کس کو کرنا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تمہیں پین کی نوب تم یہاں پہ رکھو، پین کی نوب کے اوپر تم کتنے دیر اس کو ہولڈ کر سکتے ہو بنا سپورٹ کے؟ پین کی نوک ہے نا، تم اس کو رکھو یہاں پہ، اس کو پین کو الٹا رکھ کے تم ہولڈ کر سکتے ہو؟ نہیں ہولڈ ہوگا. اتنا پین کا اتنا سا باریک ہے وہ، تم اس کو بھی ہولڈ نہیں کر سکتے. اس نے اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا ارتھ، پورا یونیورس، اس میں کروڑوں ایسی چیز ہے. ایک گیلیکسی کا ویٹ ہی کتنا ہے. تو اس نے ہر ایک چیز کو کیسے کنٹرول کیا ہے؟ دیکھو ہر ایک چیز اپنے حساب سے گھوم رہی ہے پورے کنٹرول میں. کسی کو سپورٹ ہے؟ تو اتنی ساری چیزیں جو کنٹرول کرتا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے کس کے پاس ہم مانگنے جا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ میں وہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہی ٹیسٹ ہے ہماری، کہ اس کو ہم پہچانیں، اور بنا دیکھے اس کو پہچاننا یہی ٹیسٹ ہے. ورنہ اللہ نے تو کہا ہے کہ جو آخرت میں تم میرے پاس آ جاؤ گے اور واپس تم بولو گے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس موقع دو، تو اللہ بولتے کہ میں واپس موقع دوں گا تو تم واپس وہی کرنے والا ہو. ابھی مجھے معلوم ہو گیا، ابھی دوسری ٹیسٹ، ابھی جو تیسرا موقع دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ تم واپس جاؤ گے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو میں تم کو واپس وہی کنفیوژن میں ڈالوں گا جو تم پہلے تھے. اگر اللہ تمہارے پاس آ گیا, اللہ تم کو دیکھ لیا تم نے سب کچھ, پھر اس کا مطلب نہیں ہے نا, تو سب لوگ اس کو جھکی جائیں گے. پہلے بھی جھکی گئے تھے تو ہر ایک کو ایکسپٹ کر ہی لے گا, تو ٹیسٹ کا مطلب ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ اگر چاہے تو ایک حکم دے تو سب اس کی عبادت کرنے لگ جائے. کیا وہ اتنا قادر نہیں ہے؟ لیکن وہ روبوٹ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے فرشتے, وہ خود روبوٹ نہیں ہے, وہ اس کو بھی کوئی فورس نہیں کرتا, وہ بھی اپنی مرضی کے مالک ہے اور وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتے. اور ہم لوگ کیا تھے کہ ہم لوگ نے شیطان کی طرف ہمارا رجوع ہو گئے تھے ہم, تو یہ ہم کو ایک اور موقع دیا. حالانکہ اس ٹائم میں فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ اس کو کیوں موقع دے رہا ہے, اس کو ڈال دے سب کو. تو اللہ بولتا ہے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, کیونکہ وہ فرشتے بھی عبادت کرنے والے تھے نا, اس کے ساتھ بھی اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں ایسا کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں. اللہ چاہتا تو ایک پل میں سب کو ختم کر سکتا تھا نا, لیکن وہ اتنا رحم دل ہے کہ وہ پھر سے موقع دیا. اور جو اللہ جانتا ہے کہ اس میں سے کوئی لوگ یعنی صحیح ہے جس نے ابھی وہ نادان ہے. اگر ہم اس کو سیمیول کو ابھی سے مارنے لگے چلا کے پکڑ کے اس کا, تو وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ نادان ہے, اس کو کیا معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو وہ کوئی فیصلہ ابھی لے گا تو ہم اس کو یہ لیں گے, سیریسلی لیں گے نہیں لیں گے نا, کہ وہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو بولا ابھی تو یہ چھوٹا ہے, اس کو ابھی کہاں سے. تو ہم اللہ کی نظر میں ہم بھی نادان تھے اس ٹائم میں, تو اللہ نے سوچا کہ اس کو میری پہچان کے لیے میں پھر سے اس کو موقع دینا چاہتا ہوں. تو اگر اللہ سامنے آ گیا تو ٹیسٹ کا کوئی مطلب نہیں رہتا. لیکن اگر وہ ہم کو سب سمجھانے کے بعد, یعنی وہ تو سیمیول ہے, لیکن جو اللہ اس ٹائم میں تو ہمارا علم اور بھی تھا کہ اللہ اتنے بڑا بڑا مہان ہے, تو ہم کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے, نہ کہ شیطان کی طرف جانا چاہیے تھا. یہ دنیا میں بھی اللہ نے شیطان کو بھی وہی موقع دیا ہے, اسی کو وہ چانس دیا کہ تو اپنے آپ کو پروو کر. اور جب شیطان نے کہا کہ میں اس میں سے سب سے زیادہ تر لوگوں کو بہکاؤں گا, اس نے اس کو اللہ کو چنوتی بھی دی, تو اللہ نے کیا کہا کہ جا, جو بھی اس کے ساتھ میں ہوگے میں جن اور انسان کو اس سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی دیکھو اللہ غصے والا بھی اتنا ہی ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے. اس نے جب وہ کہا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو, جو اگر تیری کوئی پرواہ کرے گا تیرے طرف واپس وہ ٹیسٹ میں بعد میں تمہیں اس سے. اور قرآن میں یہ کہا ہے دیکھو اللہ نے کہ اللہ نے جہنم انسانوں اور جنوں کے لیے ہی بنائی ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے. تم سوچو یہ آیت کتنی بھینکر ہے کہ انسان, اللہ رحمت ہے, رحمان والا تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ میں اس کا خوف بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے جہنم صرف انسان اور جنوں کو بھرنے کے لیے بنائی ہے, زیادہ تر اکثر. اور اللہ جب اس میں ان کو ڈالے گا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر دیکھو دنیا میں بھی تکلیف آتی ہے, وہ ہمیں کیا کرتی ہے, پیوریفائی کرتی ہے. تو وہ بھی جہنم بھی کیا ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہے. وہاں پہ اللہ کا جو ہے نزدیک ہی نہیں ہے, وہ 7 یعنی 8 لیول میں, یعنی دنیا کے بعد میں وہ بنائی جائے گی. جہنم ابھی بنی نہیں ہے, تو وہ سب سے لویسٹ لیول میں جہاں پہ اللہ کی موجودگی نہیں ہے. تو جو اللہ کی موجودگی نہیں ہے وہاں پہ کسی کو سکون نہیں ہے. تو جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے, اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم جتنا اللہ کو یاد کرو گے تم اتنا ہی تمہیں سکون ملے گا. جتنا تم اللہ سے دور کرو گے, یہ دنیا میں بھی یہ اپلیکیبل ہے. تو جنت کیا ہے, وہ سب سے قریب ہے اللہ کے, اور جو چیز اللہ سے سب سے قریب ہوتی ہے وہ اتنا ہی تم کو اس سے سکون ملتا ہے. تمہیں خوف نہیں ہوتا, تمہیں ڈر نہیں ہوتا, کیونکہ تم یو آر ویری ہائیسٹ نیئرسٹ پوائنٹ ٹو دا اللہ. لیکن جتنے تم فاردسٹ پوائنٹ میں چلے جاؤ گے اتنا ہی تم کو, تو وہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ انسان کو درد اور دکھ ہی ہوگا. اگر تم کو ڈپریشن میں ڈال دیا تو تم کیا کرو گے, اپنے آپ کو ہی مارنے کی ٹرائی کرو گے. تم ڈپریشن میں کیا کرتے آدمی, اگر تم اس کو ایک وائٹ کمرے میں بند کر دو تو وہ میں نے بتایا تھا نا کہ اپنے آپ کو ہی وہ مارنے کے لیے ٹرائی کرے گا, یا وہ جو وہاں پہ کرنٹ کا ایک سوئچ ہوگا نا اس کو ہی دباتا رہے گا اپنے آپ کو, کہ وہ پاگل ہو جائے گا. وہ اس کو کوئی امید ہی نہیں رہتی وہاں پہ. جب امید نہیں رہتی تو انسان کیا کرتا ہے, تو وہی جہنم میں کیا کرے گا, وہ انسان بار بار اپنے آپ کو ہارم کرے گا کہ وہ بچ جائے شاید, یا مر جائے تو واپس اس کو یہ چیز سے یہ ہو جائے, لیکن موت نہیں آئے گی. پھر وہ واپس اتنا بھوک بھی اس کو لگے گا, پیاس بھی اتنی لگے گی, کیونکہ گھر جلے گا تو پانی پلایا جائے گا تو اس کے ساری آتے کیا ہوگی, جل جائے گی. تو واپس وہ سوچے گا میں کچھ کھا لوں تو اس سے واپس میرا صحیح ہو جائے گا یہ جو درد ہو رہا ہے. تو جو کھائے گا وہ بھی کڑوا فروٹ ہوگا. بھوک لگی کہ وہ کھانے کے لیے جائے گا تو بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. تو یہ کائنڈ آف چیز قرآن میں بتائیے, ایلیگوری ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ جب تم سے دور ہوتا ہے
تو وہ تمہارے لیے سکون نہیں ہوتا وہاں پہ. تو تم نے اللہ کو جب دنیا میں اللہ نے موقع دیا, تم نے اس کو پسند نہیں کیا, تو ابھی تم واپس میں جب اس سے امید کیوں رکھتے ہو؟ اللہ نے تو تمہیں موقع دیا تو واپس تمہاری امید رکھتے ہو, اس کا کوئی وہ امید رکھنے کا مطلب نہیں ہے. آخرت میں جب تمہارے پاس اللہ نے وہ بدلہ دینے کا ٹائم آئے گا, تم کتنی بھی کوشش کرو گے, جب اگر تمہارا اعمال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا, تو تم کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکتے, سمجھ لینا. اگر تمہارا یہ نامہ تمہارے یہ ہاتھ میں دیا جائے گا تو تم بہت ہی خوش ہوگے اس ٹائم میں, ایکسٹریملی ہیپی. تم سب کو دکھاؤ گے, یہ قرآن میں ہے کہ دے آر اے ویری ہیپی پرسن. اور جس کا عمل نامہ دیا جائے گا نا, وہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ پیچھے ایسا ہاتھ کر دے گا, لیکن اللہ اس کو بیک کے پیچھے سے وہ اس کا عمل نامہ اس کو ملے گا. جو اس کا عمل نامہ جو ہوگا نا, جو تم نے کیا ہے وہ پورا اس میں لکھا ہوگا سب کچھ, نوٹ پیڈ. تو یہ ہاتھ میں اگر دیا جائے گا تو سمجھ لینے کہ اس کا جہنم میں جانا فائنل ہو گیا ہے. تو وہ پہلے سے سمجھ جائے گا کہ میرا ابھی, تو وہ اتنا, تم سوچو کہ وہ ٹائم اتنی یہاں سے دنیا سے تو 50,000 سے لاکھوں سال تو صرف قیامت کا ایک دن ہے صرف, اور دنیا تو 40 سال میں 50 سال میں ایسے 80 سال میں ختم ہو جاتی ہے. اس کو تو ہزاروں سال میں تو صرف اس کا حساب ہونے میں لگے گا. تو اس کو اس ٹائم میں وہ یاد ہوئے گا, یار یہ دنیا میں نے اچھے کام کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. تو یہ وقت ملا ہے تو اس میں اللہ کی عبادت اور اسی میں ہم کو اپنا وقت کو دینا چاہیے, جتنا ہو سکے اچھے کام کرنے چاہیے, برے کام نہیں کرنے چاہیے. اور وہ ٹیسٹ ہماری ہوگی, وہ ٹیسٹ بہت ایزی نہیں ہوگی, یاد رکھو. اللہ جب ٹیسٹ کرے گا وہ ہارڈ کرے گا, اور تم اس میں باہر نکل جاؤ گے تو اس کا جو بدلہ ہوگا وہ بھی بڑے ہوگا, کہ تم اتنے زیادہ میچور ہوتے جا رہے ہو. دیکھو پہلے ہم غلط کرتے تھے ٹریڈنگ میں, تو ہم کو علم نہیں تھا خود سے ٹریڈنگ کر کے پروفٹ کرنے کا. جیسے ہم نے اس کو کریکٹ کرتے گئے تو ہم اتنے ہی صحیح طریقے سے اللہ نے ہمیں علم دیتا رہا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, ہم خود سے ہی ارننگ کر سکتے. ہم بی بک بروکر سے اچھے اے بک میں جانے لگے, ہم یہ سوچنے لگے کہ ہمیں اچھی لیکوڈیٹی ملے, اچھا یہ چیز ملے. تو علم جو ہے وہ اللہ دیتا رہتا ہے اگر تم صحیح اسٹیپ لو. اگر تم نے غلط اسٹیپ لیا, کسی کا نقصان کے بارے میں سوچا, تو وہ تم کو وہی چیز میں اللہ اسی میں کبھی بھی برکت نہیں دے گا. اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے پیسوں کی اور دولت کی, کہ تم یہ سوچو کہ میں غلط کام کر کے پیسہ کماؤں گا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. اللہ کو ایسا دوگلا پن پسند نہیں, اس کو بولتے ہیں ہپوکرائٹ لوگ. اللہ بولتے ہیں تمہارا پیسہ تمہارے پاس ہی رکھو, سب کچھ اللہ ہی مالک ہے. تم ایسا جھوٹا وعدہ اللہ سے کرتے ہو تو اللہ کو معلوم ہی ہے کہ تم غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہو, پھر مجھے میری راہ میں پیسہ خرچ کر کے اپنے گناہ کو معاف کرنے کی کر رہے ہو. تو اللہ کو یہ دوگلا پن پسند نہیں. حالانکہ کوئی ایمانداری سے 1 روپیہ بھی کما کے خرچ کرے تو وہ اللہ کے لیے کروڑوں کے سامان ہے. اللہ کو کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسوں کی اور اس کی, سمجھ رہے ہو. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی کمائیں, اچھی ایمانداری سے کمائیں, اور جتنا ہو سکے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یعنی ایسا نہیں کہ میں غلط کر کے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, کوئی بات نہیں, میں غلط کام کر لیتا ہوں تھوڑا, بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو سدھار لوں گا. تو یہ بھی اللہ کوئی محتاج نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہی ہے. تو ٹیسٹ ہے ہماری, تو ہمیں اچھے کام کر کے اس کو لینا ہے. تو وہ کام کر کے لوگے تو وہ 1 روپیہ سے بھی کام کرو گے نا, تو وہ اللہ اس کو وہ کتنے لوگوں کو اس کو پہنچائے گا تمہارا میسج. اگر تم نے 1 روپیہ سے کوئی چیز خریدا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, تو اللہ وہ چیز سے کوئی ایمان والے کو وہ بتائے گا اور تمہیں اس کا ثواب دے گا. باقی تم کروڑوں بھی خرچو گے نا تو کوئی اس سے ایمان والا, صحیح ایمان والا نہیں بنے گا. یعنی تم گناہ کر کے اس سے معافی مانگنے کے لیے وہ گناہ کے پیسے کو خرچ کر کے اپنی معافی نہیں مانگ سکتے. یہ دوگلا پن ہے کہ ابھی میرے سے گناہ ہو گیا ہے, ابھی میں اچھا کام کر لیتا ہوں, اس کو تھوڑا سا جو بھی ہے ملا ہے اس میں سے اس پر اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا ہوں. تو یہ کیا ہے, یہ بھی غلط ہے. اللہ کو ہمارے دل کی بات بھی معلوم ہے, تو ایسا دوگلا پن بھی ہمیں نہیں کرنا. ہمیں سچا جو بھی کرنا ہے محنت سے اور سچے سے کرنا ہے, کسی کو نقصان اٹھانے کی نیت سے, غلط نیت سے نہیں کرنا ہے. All matters are controlled by him from the heaven and earth to him, یعنی کہ اللہ کے پاس ہی جو تمہارا ایک دن ہے وہ کتنے 1,000 سال کے برابر ہے. ہمارا یہ 1,000 سال ان کے لیے ایک دن کے سامان ہے. یہ ایک ٹائپ آف دا امیجینیشن اللہ نے دیا ہے میتھمیٹیکلی, 1000 آف ایئرس, یعنی کہ تم کلپنا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے لیے تو ایک بس ہو گیا, میں نے بتایا تھا نا, ملی سیکنڈ کے برابر ہے. 1 سیکنڈ کی ملی سیکنڈ کے حساب سے یہ ٹائم ہے, 1,000 سال بیت جاتے. نوور آف آل دا سیکریٹ, یعنی ہر ایک سیکریٹ کی جالے کا عالم الغیب ہے, والشہادۃ العزیز الرحیم, اور ہر ایک چیز جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کچھ اللہ کو معلوم ہے.
وہ سب سے زیادہ رحمان ہے اور سب سے بڑا ہے اور معافی کے کرنے والا ہے. حکیم الصلاۃ.